السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لندن سے امجد چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں ہیٹلیس ٹی وی۔ ناظرین، پاکستان میں 27ویں ترمیم کے بعد ایک مایوسی کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فون کرتے ہیں اور مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، جو کل تک بڑے انرجیٹک تھے کہ برباد ہو گیا، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ تو خیر، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ مایوسی گناہ ہے، لیکن ایک ایسی ویڈیو کلپ ہے، عمران خان کا ایک ایسا کلپ ہے، وہ میں سٹارٹ میں ہی سنانا چاہتا ہوں، پھر جو پروگرام کا باقی حصہ ہے اس کے اوپر جن جن چیزوں پہ بات کرنی ہے کریں گے۔ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ واقعی مایوسی گناہ ہے، اور یہ عمران خان کس مٹی کا بنا ہوا شخص ہے، اور اس کے ایمان کا جو لیول ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ذرا سنیں تو پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سنیں ذرا، میں بھی سنتا ہوں۔ اپنا ایمان مضبوط کریں، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھیں، اپنا مقام سمجھیں، اسلام کے جو اصول ہیں ان کے اوپر خدا کے واسطہ کھڑے ہو۔ میں کیوں کہ ساری جماعتیں ایک طرف ہیں، اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے، مجھے کہتے ہیں، میرے دوست کہتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے، خدا کے واسطے عمران خان باہر آ جاؤ، یہ تمہیں مار دیں گے، یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، یہ تمہیں سارے تمہارے خلاف ہیں، تم اکیلے ہو، تمہاری ساری پارٹی انہوں نے اندر کر دی، ملک سے باہر چلے جاؤ۔ میں کیوں کھڑا ہوں اکیلا؟ کیوں کھڑا ہوں؟ کیونکہ میرا اللہ پہ ایمان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، میں مانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مجھے ذلیل نہیں کر سکتا، میرے مال مجھے ذلیل کریں گے اور اللہ کی اجازت سے، نہ ہی مجھے کوئی عزت دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ، اور میری رزق کوئی نہیں لے سکتا، جو اس نے لکھی ہوئی ہوتی ہونی ہے، میرا ہے کہ میں حلال سے کماؤں حرام سے کروں۔ جی ناظرین، مجھے یقین ہے کہ جس طرح میں نے جب یہ کلپ سنا، اور میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ سنا، اور یقین کریں کہ مایوسی تو مجھے پہلے بھی نہیں تھی، لیکن میرا حوصلہ جو ہے وہ مزید بڑھ گیا۔ اب ذرا آتے ہیں جناب روٹین کی خبروں کی طرف۔ سہیل افریدی نے وہ کام کر دیا ہے جس کی توقع ہم بہت عرصے سے علی مین گنڈا پور سے کر رہے تھے، اور علی مین گنڈا پور نے ایک تو یہ کام ہی کیا جو عمران خان کی انسٹرکشن تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بہت زیادہ نقصان بھی ان کی وجہ سے پہنچا۔ اب اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں کیا نہیں تھیں، لیکن یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ سہیل افریدی نے وہاں پہ آئی ایس ایف کا ایک کنونشن کے اندر خطاب کیا، بڑا جوشیلا خطاب تھا، جیسے وہ نوجوان ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کسی کا باپ بھی مجھے نہیں ڈرا سکتا، اور یہ سارے معاملات انہوں نے وہاں پہ کیے۔ اور دوسرا انہوں نے 3 دفعہ کہا کہ آپ تیار ہو اسلام آباد جانے کے لیے، تیار ہو اسلام آباد جانے کے لیے، تیار ہو اسلام آباد جانے کے لیے۔ تو سب نے وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ تھے ہزاروں کی تعداد میں، انہوں نے کہا جی ہم تیار ہیں۔ لیکن یہ تو ڈائلاگز اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ علی مین گنڈا پور بھی کرتے رہے ہیں، لیکن جو اقدام انہوں نے لیے ہیں، نمبر 1 تو انہوں نے کیا ہے جناب کہ 9 مئی کا جو کٹا انہوں نے کھولا ہوا تھا نا، اس کو باندھنے کا فیصلہ جو ہے وہ سہیل افریدی نے کر لیا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ 9 مئی پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، نون لیگ کے یہ گماشتے جو ہیں وہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے آ کے کہتے ہیں کہ جی 9 مئی کرایا۔ مریم نواز شریف نہیں تھکتی، ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں، اب جب ان کی پلیٹ پروسی گئی ہے، سارا کچھ مل گیا ہے، تو اب 9 مئی کو وہ بھولے ہیں، ورنہ 9 مئی 9 مئی 9 مئی کا جو ہے نا الاپ کرتے رہتے تھے۔ اب اس 9 مئی کا جو ہے وہ کمیشن بنا دیا ہے جناب سہیل افریدی نے، اور جو ریڈیو پاکستان پشاور کے اندر حملہ ہوا تھا اس کے اوپر انکوائری ہوگی، وہ کمیشن کام کرے گا۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس کے اوپر الزام ہے، جس کو 9 مئی کا قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے، اور عمران خان بار بار کہتا تھا کمیشن بنا لیں، سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں، تو سہیل افریدی نے وہ کام کر دیا۔ اب اس سے ہوگا کیا کہ جو کمیشن بنے گا، جب وہ، کیونکہ یہ ادارہ جو ہے یہ وفاق کا ادارہ ہے، جب اس کے پاس جائیں گے وہ تعاون نہیں کریں گے، کسی قسم کی ہو سکتا ہے اندر ہی نہ گھسنے دیں، کوئی بات نہ کریں، کوئی فوٹیج نہ دیں، کوئی چیز نہ کریں، کوئی بات نہیں، نہ دیں، ٹھیک ہے۔ وہ بھائی جب نہیں دیں گے تو تب بھی پھنسیں گے، نہیں دیں گے تو تب بھی پھنسیں گے۔ وہ کرتا نہ تو کیا مرتا نہ تو کیا کرتا والا حساب ہو گیا ہے، کیونکہ اس سے کم از کم ایک ڈاکومنٹ کے اندر ایک چیز آ جائے گی کہ جناب یہ 9 مئی کی ہم انکوائری کرنا چاہتے تھے، ہم سارے ثبوت اکٹھے کرنا چاہتے تھے، ہمیں وفاقی حکومت نے روکا، اور وفاقی حکومت کے پیچھے کون ہے وہ آپ کو اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرف سے جو ہے نا یہ بہت پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے اور اس ملک کی عوام کے لیے، عوام ساری جانتی ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ ڈاکومنٹ کے اوپر ایک چیز بلیک اینڈ وائٹ آ جانا، تو یہ بہت بڑا اقدام ہے، اور اس سے بڑی دور تک تکلیف پہنچے گی۔ کوشش بہت کی جائے گی چیزوں کو کام ڈاؤن کرنے کی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے عمران خان سے مل لینے دیں، عمران خان سے بات کر لینے دیں، اب جو اس کے ہاتھ میں ہے سہیل افریدی کے وہ کر رہا ہے۔ دوسرا، سہیل افریدی نے جو ان کی صوبائی کیبنٹ ہوتی ہے اس کے اندر پاکستان کے جو ادارے ہیں واجہ، ان کو ایک
اجازت دے رکھی تھی کہ وہ آپریشن کر سکتے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، وہ اجازت نامہ بھی کینسل ہو گیا ہے، اور یہ ہیڈ آن ہے، یہ سیدھی ٹکر ہے سہیل افریدی کی طرف سے۔ یہ فیصل واڈا ہو گئے، منیر فاروق ہو گئے، وہ اس طرح کی دھمکیاں سہیل افریدی کو دے رہے تھے، گلاب اتر گئے ہیں، یہ ہوگا، پٹاخہ چلے گا۔ فیصل واڈا جو ہیں آج ایک ٹی وی چینل پہ کہہ رہے تھے کہ ان ججوں کی پتہ نہیں ایسی کی تیسی، تو یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، ان کے باپ کا راج تھا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ بھی آئے گی۔ اب 28ویں ترمیم کے اندر وہی چورن ہے کہ 10 یا 12 صوبے بنائے جائیں گے مزید، اور 18ویں ترمیم اور یہ وہ۔ تو بہرحال میں نے تو پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ابھی تو چیزیں جو ہیں وہ کام ڈاؤن ہوں گی، بیٹھیں گی، لیکن باری نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی آئے گی۔ تو یہ تو جناب سہیل افریدی صاحب نے آج جو کنونشن کیا ہے یہ اس کے احوال تھے۔ فائنینشیل ٹائم بہت بڑا ایک سمجھ لیں کہ میڈیا کا انسٹیٹیوشن ہے، اور بڑی اس کی ریپوٹیشن ہے، دنیا بھر کے جو فائنانس سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں اس میں آرٹیکل لکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو ایک اس کے اندر جو ہے وہ آرٹیکل جو ہے وہ چھپا ہے، جو ان کے جو مین پیج ہے، جو ان کا ایڈیٹوریل پیج ہے، اس کے اوپر چھپا ہے۔ جو ایڈیٹوریل ہوتا ہے وہ فائنینشیل ٹائم کا بورڈ بیٹھ کے تو اس کی منظوری دیتا ہے، یہ کسی نے نہیں لکھا، کسی ایک فرد نے نہیں لکھا، یہ پورے فائنینشیل ٹائم کی جو مینجمنٹ ہے، ان کا جو ایڈیٹوریل بورڈ ہے، انہوں نے لکھا ہے۔ اور اس کے اندر جو انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب جنرل صاحب جو ہیں عاصم منیر صاحب، وہ آگے سے زیادہ ضرور طاقتور ہو گئے ہیں، ان کے پاس زیادہ طاقت آ گئی ہے، لیکن اس ملک کو چلانے کے لیے ان کو 2 یا 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس 2-3 چیزوں میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو پاپولر لیڈر ہے یعنی کہ عمران خان، اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور جو بھی مذاکرات ہیں کرنے پڑیں گے اگر ملک کو آگے چلانا ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2 جماعتیں جو اس وقت ان پاپولر ہیں، جن کے سر پہ اور کندھوں پہ ان کا ہاتھ ہے، ان کو رائے راست پہ لانا پڑے گا، ان کے ساتھ جو ہے وہ سیدھا ہونا پڑے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح اشتہارات کروڑوں اربوں کے دیے جا رہے ہیں، ادھر سندھ کے اندر اپنی منمانی کی جاتی ہے، تو یہ سارا کچھ جو ہے، اور پھر اس کے بعد جو کرپشن کا لیول ہے، وہ تو جب اس ملک میں کوئی جسے کہتے ہیں کہ حقیقی جمہوریت آئے گی، کوئی ایسی گورنمنٹ آئے گی، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ان 3-4 سالوں میں کیا کچھ ہوا ہے۔ کیونکہ یہاں پہ تو کسی کو صرف اپنے استثناء کی فکر تھی، اپنے آپ کو مزید 5 سال دینے کی فکر تھی، وہ اب ہو گئی ہے۔ تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ فکریں تو آپ کی ہو گئی دور، اور اب یہ جو چیز ہے نا اگر آپ نے کرنی ہے، اگر تو آپ یہ کرتے ہیں تو ملک کے اندر اکانومی یا ملک کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، یہ کر نہیں سکیں گے، یہ خود ان کا یہ ویو پوائنٹ ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم کیا بن جائیں گے؟ پھر ہم مصر بن جائیں گے، یعنی جو اس وقت مصر کے حالات ہیں، اور مجھے وہ حالات آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بن جائیں گے۔ تو اب کافی امتحان ہیں، ادھر سے جو بکلا تحریک کی بھی باتیں جو ہیں وہ سننے میں آ رہی ہیں، اور جو اپوزیشن الائنس ہے استحکام پاکستان، انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے، سہیل افریدی بھی کہہ رہے ہیں کہ چلو گے بھی اسلام آباد۔ تو اب دم دما دم تو ضرور ہوگا، کیوں کہ جیسے فیصل واڈا آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم، تو بھائی اگر ان کو نہ روکا گیا تو یہ 28ویں بھی لے آئیں گے، 29ویں بھی لے آئیں گے، یہ پتہ نہیں کتنی ترمیمیں لے آئیں گے۔ تو یہ صورتحال اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے، اور لوگوں کی جو ہے مجھے بہت سارے دوستوں کی پچھلے 2 دن سے کالز آ رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ کے اوپر، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن گراؤنڈ کے اوپر لوگ اتنے مایوس ہو چکے ہیں اور جھولیاں اٹھا اٹھا کے بدوائیں دے رہے ہیں، کہ کیونکہ لوگوں کو اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ بھائی آپ نے 27ویں ترمیم کر دی، اس میں آپ تاحیات امیونٹیز لے رہے ہیں، اس کے اندر آپ 5-5 سال کی فردر اپنی جاب سکوئر کر رہے ہیں، آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس 49 ترمیم کے اندر ایک ایسی ترمیم نہیں تھی جس میں پبلک کی بات تک کی گئی ہو، پبلک کا کوئی اس میں ذرا سا بھی فائدہ یا ان کو کوئی سہولت یا ان کے لیے کوئی زندگی آسان بنانے کی بات ہوئی ہو۔ تو پھر لازمی سی بات ہے کہ، اور یہ نہیں کہ یہ صرف پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں، یہ بھائی یہ جو نون لیگ والے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں، جو عام پبلک ہے ان کا سینٹیمنٹ ہوتا ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ ان کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ بھائی جس نے آئین بنایا تھا، جس کے نانے نے، اس نے اسی آئین کی قبر نکال دی، اور جو کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، وہ بھٹوں میں جا کے لیٹ گئے۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ مجھے آپ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔